نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، اللہ جل جلالہ کا کروڑہاں بار شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کے بعد آپ کے ایمان والوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائی۔ دنیا میں محبتیں کرنے والے بے شمار ہیں اور ان کے محبوب بھی جدا جدا ہیں۔ اقتدار سے محبت کرنے والے ملیں گے، دولت سے محبت کرنے والے ملیں گے، خاندان سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ملیں گے، مجازی عشق اور محبت کے بیمار بھی ملیں گے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بڑی محبت عطا فرمائی، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی محبت میں ساری محبتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، آپ کی محبت زندگی ہے، آپ کی محبت آکسیجن ہے، آپ کی محبت متاع آخرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ زندگی کا حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ باقی سب محبتیں اس سے نیچے اور اس کے بعد ہیں اور اس کے ماتحت ہیں۔ یہی محبت ایک صاحب ایمان کا اثاثہ ہے، اس کی متاع ہے، اس کی زندگی کا حاصل ہے، اس کی محنت کا نچوڑ ہے، یہی اصل محبت ہے۔ اسی اللہ کا احسان ہے، کروڑ بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ابو جہل کی جگہ نہیں بنایا، ابو لہب کی جگہ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں امیہ کی جگہ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی لین میں اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور ان کے تابع داروں میں اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا اس پر شکر ہے۔ اور میرے نبی کی محبت یہ جس کے دل میں ہے، جس کے سینے میں داخل ہو جائے نا، اس کے لیے پھر کوئی عمل مشکل نہیں رہتا، کوئی قربانی مشکل نہیں رہتی۔ جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور محبتیں ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئیں، دنیا نے انہیں کھٹکا کھٹکا کے دیکھا، دنیا نے انہیں مار مار کے دیکھا، دنیا نے انہیں ستا ستا کے دیکھا، دنیا نے انہیں آزما آزما کے دیکھا،
وہ زندہ رہے تو اسی محبت پر، اور مرتے مرتے بھی میرے نبی کے پیغام کو نہیں چھوڑا، اور ذرہ برابر ان کی زبان پر کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں آیا۔ وہ اپنی جان سے گزر گئے مگر دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ ہمارے لیے ماں باپ کی محبتیں بھی بعد میں، اولاد کی محبتیں بھی بعد میں، مال کی محبتیں بھی بعد میں، وطن کی محبتیں بھی بعد میں، اعزا اقارب اور رشتوں کی محبتیں بھی بعد میں، ایک محبت ہے جس پہ ساری محبتیں قربان ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس پہ انہوں نے قربانی دے کے دکھایا۔ آج سارے واعظین، سر لگانے والے، محفلیں سجانے والے، مجمع لگانے والے بلال کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں بلال اس منزل سے کیوں گزرتا ہے، کیا چیز اسے مجبور کرتی ہے؟ بلال سے زیادہ بھی کوئی مکے کے سرداروں کو جانتا ہے جس نے وقت گزارا غلامی میں، تنگی میں؟ غریب سے زیادہ کوئی امیر کو جانتا ہے؟ غلام سے زیادہ کوئی آقا کو جانتا ہے؟ کمزور سے زیادہ کوئی طاقتور کو جانتا ہے؟ پہچان ہے بلال کو ساری، لیکن جس نبی سے محبت کی ہے اس کی تعلیم یہی ہے، مر جانا مگر کلمہ شرک زبان سے نہ نکالنا، جان دے دینا مگر کلمہ شرک زبان پہ نہ آئے۔ آج 1450 سال کے بعد بلال کا ذکر کر رہے ہو، غلام ہے، عرب کا بھی نہیں ہے، غریب ہے، اس کے باوجود اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بلال نے ثابت کیا کہ اصل محبت کس کی ہونی چاہیے۔ ایک آسان سا سوال ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، انہوں نے کہا دیکھو اس سے بڑی مثال کوئی عشق اور محبت کی ہو سکتی ہے؟ کسی سے پوچھیں جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اس وقت روم میں حکومت کس کی تھی؟ بادشاہ کا نام۔ فارس میں حکومت کس کی تھی؟ بادشاہ کا نام۔ کوئی جانتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، مشرقی طاقت، مغربی طاقت، کیسر، کسرا، نام سنے ہیں نا یہ، اور یہ بھی نام میرے نبی نے بتائے ہیں ان کو بھینٹی لگانے پر، ورنہ ہم تو یہ بھی نہ جانتے۔ آج صدیوں کے بعد، آج اتنے سالوں کے بعد پوچھیں کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا، مشرق میں حکومت کس کی، مغرب میں حکومت کس کی، فارس میں حکومت کس کی، روم میں حکومت کس کی، پرشین امپائر میں سربراہ کون، رومن امپائر میں سربراہ کون، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن کسی بچے سے پوچھیں میرے نبی کا مؤذن کون، تو بتائیں گے بلال ہے۔ یہ ایمان اور محبت اور عشق اور محبت کی داستان نہیں تو اور کیا ہے؟ پوچھیں کسی سے کہ بلال کون، تو سب کہیں گے بلال میرے نبی کے مؤذن کا نام ہے۔ میں قربان جاؤں اس غلام پر، یہ 1000 آزادوں سے بہتر ہے کہ بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا، اس غلام کو جانتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا مؤذن ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی کو کوئی نہیں جانتا، حبشی کو جانتے ہیں۔ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین شام کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا ہے، کئی علاقوں کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا میں بلال کی قبر پہ گیا، میں نے دیکھا بلال کی قبر کے ارد گرد بھی 10-12 قبریں، عام لوگوں کی نہیں، کتبوں پہ لکھا ہوا ہے یہ بڑا سربراہ، یہ بڑا سردار، یہ بادشاہ، یہ فلاں علاقے کا والی۔ حیران ہو گئے، قبر بلال کی، ارد گرد قبریں بادشاہوں کی، تو یہ صدر لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ فرمایا ایسے لگتا ہے کہ یہ بعد میں مرنے والوں نے وصیت کی ہوگی ہمیں بلال کے قدموں میں دفن کر دینا، شاید ہماری بخشش کی راہ نکل آئے۔ یہ بلال ہے، بلال کو دنیا جانتی ہے،
بلال کے نام پہ لوگ بچوں کے نام رکھتے نہیں رکھتے؟ بلال کے نام پہ مدرسوں کے نام ہیں یا نہیں ہیں؟ بلال کے نام پہ مسجدوں کے نام ہیں یا نہیں ہیں؟ فراز نے ایک شعر کہا تھا، کیا موقع پہ یاد آیا، اس نے کہا تھا اور کتنی محبتیں چاہیے تجھے فراز، اور کتنی محبتیں چاہیے تجھے فراز کہ ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دی۔ اور کیا محبت کی علامت ہوتی ہے کہ بلال کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، بلال کے نام پہ مسجدوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہ بلال کی عظمت کو سلامی تو ہے، لیکن بلال کا سبق بھی تو پڑھے نا۔ آخر بلال کو کیا ہوا ہے کہ تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے، پتھر اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے۔ بلال اپنے موقف سے باز نہیں آتا، مارنے والے تھک جاتے ہیں، وہ سانس لینے چلے جاتے ہیں، باریاں بدلاتے رہتے ہیں، مگر بلال اپنے موقف سے باز نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے نبی سے محبت کا سبق پڑھا یہ ہے کہ جو میرا عاشق ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو میرا امتی ہوگا، جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، میرے دین پہ چلنے والا ہوگا، اس کا ماٹو یہی ہے، اس کا سلوگن یہی ہے، اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ مر تو سکتا ہے مگر شرک نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلال سزا کاٹتے ہیں تو احد احد کی آواز میں کاٹتے ہیں۔ یوں حلوہ کھا کے عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ختم پڑھ کے عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوتیں کھا کے عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، رسمیں اور 11ویں 12ویں کھا کے عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا یوں تپتے صحراؤں پہ لیٹ کر، یوں پتھروں کے نیچے لیٹ کر، یوں جناب تیر و تلوار کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ توحید کہہ کے محبت کی داستان لکھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہم کھا کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سبھی لوگ قصوروار ہیں، دکانوں کے نام نبی علیہ السلام کے نام پر ہیں، مارکیٹوں کے نام نبی علیہ السلام کے نام پر ہیں، صرف رسومات والے قصوروار نہیں ہیں، ہم سبھی قصوروار ہیں۔ کلمے کے نام پر، دین کے نام پر کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام پر کتنے فائدے۔ پوچھے نا بلال سے کہ محبت کی داستان کیسے لکھی جاتی ہے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ظاہر ہے آزادی بھی ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا، مدینے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہے۔ پوچھا بلال یہ عہد کیوں کہتے ہو؟ پورا کلمہ بھی نہیں ہے، پوری سورت بھی نہیں ہے، کوئی پوری آیت بھی نہیں ہے، کوئی ایک جملہ کلمہ پورا نہیں ہے، عہد کیا مطلب؟ عجب جواب ہے، اسے پتا ہے ان کو تکلیف کہاں سے ہوتی ہے۔ تو بلال کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے۔ اللہ اللہ کہہ کے بھی سزا کاٹی جا سکتی تھی، تکلیف برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کی بجائے عہد کہتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے مارتے، مجھے تکلیف دیتے، اور میں عہد کہہ کے انہیں تکلیف دیتا۔ انہیں تکلیف اسی سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تو مانتے ہیں مگر ایک نہیں مانتے، اس لیے میں عہد کہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل اساس ہے۔ یہ محبت توحید سکھائے گی، یہ محبت دین سکھائے گی، یہ محبت میرے نبی کی تابعداری سکھائے گی۔ اگر میرے نبی کی تابعداری نہیں ہے، آپ کی تعلیم پر عمل نہیں ہے اور توحید نہیں ہے، تو پھر سمجھیں یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک صاحب ایمان کے لیے آکسیجن ہے، زندگی ہے، حیات ہے، اور اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات دوں کہ یہ جو محبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فانی نہیں ہے، ساری محبتیں فانی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ رشتے کل ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بعض جگہوں پر دشمنی اور عداوت میں بدل جائیں گے کہ یہ پھنس جائے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ ہر محبت فانی ہے، فانی چیزوں کی محبت فانی ہے، فانی جہان کی محبت فانی ہے، فانی چیزوں سے محبت فانی ہے، لیکن میرے نبی کی محبت فانی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پہ تلاش کرنا،
مجھے تلاش کرنا ہو تو میزان پہ تلاش کرنا. اس کا مطلب ہے جو یہاں محبت کرتا ہے اور پھر محبت کا ثبوت آپ کی تابع داری کی صورت میں دیتا ہے, آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی صورت میں دیتا ہے, عقیدہ توحید اپنانے کی صورت میں دیتا ہے, شرک سے بچ کے دیتا ہے, تو پھر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائے گا, شفاعت پائے گا, آپ کا ساتھ پائے گا, آپ کے جھنڈے کا سایہ حاصل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میرے نبی سے محبت ہے, اور یہ محبت فانی نہیں ہے, باقی رہنے والی. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. دیکھو محبت کا انداز دیکھیں. ہم تو صرف زبانی باتیں کرتے ہیں, یہ محبت ہے, یہ احترام ہے میرے نبی کا, یہ ادب ہے میرے نبی کا, یہ اس محبت کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا, جاؤ جا کے فلاں بازار سے ایک اونٹ خرید کے لاؤ, جانور خرید کے لاؤ. وہ گیا, 300 درہم اس کو دیے. وہ گیا, جا کے اس نے مارکیٹ والے سے یا جو بھی بیچ رہا تھا اس سے بات کی, تو ریٹ طے ہو گیا. اس نے کہا چل بھائی مالک کے پاس چلتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں گے اور تو قیمت وصول کر لینا. اب وہ آ گیا, جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سنی کہ 300 میں سودا کیا ہو گیا ہے, طے ہو گیا ہے, اور نظر ڈال لو اور پیسے دے دو. تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, بھئی تیرا اونٹ 300 کا ہے نہیں, 400 کا ہے, بھوکے کو کیا روٹیاں چاہیے؟ اس نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی ہے. فرمایا یہ 400 کا بھی نہیں 500 کا لگتا ہے. اس نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی. پھر کہا یہ 500 کا بھی نہیں 600 کا ہے, یہ 700 کا ہے. 800 تک ریٹ بڑھایا, کوئی مذاق نہیں ہے, حدیث ہے صحیح, شغل نہیں ہو رہا. کہا یہ 800 کا ہے, 800 درہم اس کو دیے اور سواری لے لی. دیکھنے والے نے کہا حضرت عجیب معاملہ نہیں, سودا 300 میں طے ہو گیا, دینے والا 300 میں دینے کو تیار, اور آپ بڑھاتے بڑھاتے مزید 500 اوپر کر دیے اور 800 تک ریٹ لگا دیا. تو جریر ابن عبداللہ کی بات سنیے گا اور پھر اندازہ لگائیے گا محبت کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں, تابع داری کسے کہتے ہیں, وفا کسے کہتے ہیں. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے, 3 باتوں پہ بیعت کی ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی برائی نہیں سوچوں گا, میں خیر خواہی سوچوں گا. اسے نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ اس کا ریٹ 800 بنتا ہے, لہذا میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا. یہ میرے نبی کی ہاتھ پہ کی ہوئی بیعت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ جاتی. یہ ہے تابعداری. اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں, یہ بعد کی بات ہے. نفع کسے اچھا نہیں لگتا, ہم تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, پتہ نہ چلے. منڈی سے پہلے خریداری سے منع کیا میرے نبی نے کہ بیچنے والے کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ریٹ بند لینے دیں, ریٹ بج لینے دیں, شہرت ہو جائے پھر درمیان کا رستہ نکلے. اس لیے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ انداز دیکھیں, یہ ہے آپ سے محبت ہے, پھر اس کی تابعداری بھی ہو رہی ہے, پھر اس کا ثبوت بھی دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی مالی طور پر نفع نقصان کو نہیں دیکھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فانی نہیں ہے, یہ باقی رہنے والی ہے. اور محبت بھی ایسی, آپ بے لوث محبت کرنے والے. نبی علیہ السلام اپنی امت سے بے لوث, اپنے امتی سے بے لوث محبت کرنے والے, کوئی غرض نہیں, کوئی لالچ نہیں, رتی برابر بھی, حتیٰ کہ اپنے اہل بیت میں بھی زکات صدقہ حرام کر گئے, غرض کوئی نہیں. ایک امتی بھی تبھی امتی بنے گا جب اس کو بھی آپ سے محبت کیا ہو, بے لوث ہو, لالچ کی نہ ہو, غرض کی نہ ہو, نفع کی نہ ہو, مفاد کی نہ ہو. وہ بے لوث ہو تبھی سمجھو محبت والا ہے. ماں باپ کی محبت بھی بعض دفعہ ملاوٹ والی ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی بعض دفعہ اولاد کا قتل کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولاد کو قتل نہ کرو. بچیاں زندہ درگور نہیں ہوتی رہی, اولادیں قتل نہیں ہوتی رہی. اس دور میں بھی وراثت اور مال کے جھگڑے پہ ماں باپ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. ماں باپ میں سے شفقت پدری نکل جائے, ماں سے ممتا کی محبت نکل جائے تو وہ بھی عام لوگ بن جاتے ہیں. وہاں بھی پھر اولادوں کے قتل ہوتے ہیں, اولادیں سولی پہ چڑھتی ہیں, اولادیں در بدر ہوتی ہیں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں
کہ سب والدین مشکوک ہیں، بڑی بڑی تعداد ذمہ دار لوگوں کی. میرا صرف اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ماں باپ کی محبت غرض سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ غرض اولاد کے حق میں ہو، اپنے حق میں ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت بے لوث ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نفع مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف امتی کی خیر خواہی مقصود ہے، تاکہ یہ بخشا جائے، تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، بے لوث محبت ہے. اور دوسری بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس لیے بھی اونچی ہے. آپ سے اگر کسی کو محبت ہو صحیح معنوں میں تو وہ محبت ساری محبتوں کی بادشاہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی تو دیکھیں، آپ کا مرتبہ بھی تو دیکھیں. آپ نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جی امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں. سارے شرف، سارے مقام آپ کے ہیں. مگر ایک نسبت ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی ہمارے کیا ٹھہرے؟ محبوب. ہم کیا ٹھہرے؟ محب، محبت کرنے والے. اور نبی ہمارے کیا ٹھہرے؟ محبوب. تو ارے ایمان والو، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کیجئے گا، اپنی اس خوش بختی پہ ناز کیجئے گا، اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ ہمارا محبوب پہلے اللہ کا محبوب ہے. ہمارا محبوب پہلے کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ ہم تو اپنا انداز زمانے سے، ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا تو محبوب بھی محبوب خدا ہے. پھر شخصیت جتنی بڑی ہے تو محبت بھی کیا ہے؟ اتنی بڑی ہے. اس لیے یہ معمولی محبت نہیں ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے وہ اپنی اس قسمت پہ ناز کرے کہ میرے اللہ نے مجھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں شامل فرمایا. اور آج ایسے بھی بدقسمت ہیں جیسے جہلم کا پاگل بے وقوف. تمہیں کہا کس نے ہے کہ نبی کی پہچان اس کے ماننے والوں سے ہوتی ہے؟ قیامت کے دن ایسا بھی نبی ہوگا جس کا کوئی امتی نہیں ہوگا، ایسا بھی نبی ہوگا جس کے 2 امتی، ایسا بھی نبی جس کے چند امتی. نبی کی پہچان امتیوں سے نہیں ہوتی، نبی اللہ منتخب کر کے بھیجتا ہے، چاہے کوئی ایک بھی ماننے والا نہ ہو، اللہ نے جو اس کا مقام بنایا ہے اسے ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے وہ میری اور آپ کے درود کا محتاج نہیں ہے، میری اور آپ کی صلات کا محتاج نہیں ہے، میرے اور آپ کے سلام کا محتاج نہیں ہے. اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، میرے اور آپ کے حج عمرے کا محتاج نہیں ہے، میرے اور آپ کے تسبیح کرنے کا محتاج نہیں ہے، اور سیرت کے جناب والا بیان کرنے کے محتاج نہیں، بلکہ ہم اس لیے آپ کے درود پڑھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے. ہم آپ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے. ہم آپ کے تذکرے اس لیے کرتے ہیں ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. ورنہ اللہ کے نبی ہماری تسبیحوں کے اور تعریفوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی مقام محمود عطا فرما دیا ہے. اس لیے نبی کی پہچان اس کے ماننے والوں سے کب ہوتی ہے؟ کہ تھوڑے ماننے والے ہیں کہ زیادہ ماننے والے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات کر دوں، موضوع کے بالکل مطابق تو نہیں لیکن ضمن بات ہے. یہ بھی فتنے ہیں، ان پہ موقع پر نہ بولیں تو بات رہ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتے ہیں جس کے دل و دماغ میں یہ باتیں ہوں. کہتا ہے عیسائی لوگ ایسے کہتے ہیں، نہیں مانتی، بڑی دنیا نہیں مانتی، لیکن نہ ماننے کا یہ سبب ہے کہ وہ ہمارے نبی کو غلط کہتے ہیں کہ آپ دعوے میں غلط ہیں، آپ نبی ہیں نہیں. قرآن پڑھیے، 2 پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جن کو کتاب دے رکھی ہے، کون مراد ہے؟ تورات والے بھی اور انجیل والے بھی، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے میرے نبی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں. وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تورات میں بھی آپ کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟
انجیل میں بھی آپ کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پہلی کتابوں میں آپ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا، پتہ ہے انہیں کہ آخر الزماں نبی کا یہ نام ہے، یہ صفات ہیں، یہ علامات ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہاں، مانتے نہیں ہیں تو نہ ماننے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دعوے میں غلط سمجھتے ہیں، بلکہ نہ ماننے کی یہ وجہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے حسدم من عند انفسہم، ان کا آپس کا حسد ہے۔ وہ اس بات پہ سیکھ پائے ہیں کہ نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے۔ ایک اور دعوت دے دوں آپ، سیرت کی کتابیں پڑھیں، جون سی مرضی پڑھ لیں، سب میں یہ حال ضرور آئے گا۔ آپ کے مکے کا چیپٹر، آپ کے مکے کا زمانہ، جب بات آئے گی قریش مکہ کی، سرداران قریش کی، رؤساء اور امراء کی، ان کا حال پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے سے نجی مجلسوں میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ محمد ہیں تو سچے، مگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معلوم ہوا میرے نبی کو دعوے میں غلط و مشرک بھی نہیں سمجھتا، مکے کا سردار بھی نہیں سمجھتا۔ آپ نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جناب جربنا کا مرارا، ہم نے اس 40 سال میں بڑی دفعہ تجربہ کیا ہے، آپ کو آزمایا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم آپ کو چیک کرتے رہے ہیں، بار بار کے تجربے کے بعد ہم کہتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ۔ معلوم ہوا نبوت کا انکار اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دعوے میں غلط ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ گئے نبی علیہ السلام کے فرمانے پر کسی سے قرض لینے کے لیے۔ یہودیوں کے پاس اس وقت بھی پیسہ تھا، آج بھی ہے، تو قرض لینے کے لیے گئے تو اس نے بڑی عجیب باتیں کی، نعوذ باللہ، بڑی بدتمیزی کا اظہار کیا، اور ایک لفظ بولا، تم اس لیے قرض لے کے جا رہے ہو، تم چاہتے ہو، تمہارے نبی ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ کھا جائیں ہمارا، ہم پیسے لے کے یہ مال لے کے واپس نہ کرو، تم یہ چاہتے ہو؟ صحابی جس کا نبی علیہ السلام سے تعلق، محبت، اس سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ ایک صحابی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں، صرف اتنی کہہ دے کہ میری جگہ پہ نبی پھانسی لگ جائے تو تجھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بے ادبی کر دے۔ اس نے کہا ارے پاگل، تو یہ سوچتا ہے کہ وہ میری جگہ پہ سولی پہ چڑھ جائیں، وہ گھر میں رہیں اور ان کے پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو سولی کی باتیں کرتا ہے۔ تو جن کا تعلق ایسا، وہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ روتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی اس نے ایسی ایسی بڑی بے ادبی کی باتیں کی ہیں کہ تم اس لیے ادھار لے کے جا رہے ہو کہ کھا جاؤ۔ تو میرے نبی نے ایک بات فرمائی، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ دل سے مجھے ایسا نہیں سمجھتا، تجھے چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ دل سے مجھے ایسا نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو چھتونگڑے ہیں نا، یہ لائق بیچنے والے، یہ کمائی کرنے والے، یہ کماؤ پتر، ان کا سر و کام یہی ہے، لڑانا بڑھانا۔ وہ بات چونکہ تحقیق نہیں ہوتی، کاغذ پہ پڑھا، آگے بیان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ محبت، آپ کی محبت فانی نہیں ہے، یہاں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ تیرا دین کیا ہے، وہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تیرا نبی کون ہے یا نہیں ہے۔ معلوم ہوا میرے نبی کی محبت فانی نہیں ہے، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، یہ حشر میں بھی کام آئے گی، یہ جناب میزان پہ بھی کام آئے گی، یہ حوض کوثر پہ بھی کام آئے گی، یہ پل صراط پہ بھی کام آئے گی، یہ جنت میں بھی کام آئے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق میرے نبی کے جتنا قریب ہوگا اس کو جنت میں اتنا زیارت زیادہ ہوگی، جو جتنا عمل میں میرے نبی کے قریب ہوگا وہ اتنا میرے نبی کے رہنے میں بھی کیا ہوگا؟ قریب ہوگا، اس کا ٹھکانہ میرے نبی کے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ تو یہ دعویٰ محبت، پھر اس پر دلیل بھی تو ہونی چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر میری پیروی کرو، تمہیں یہ محبت نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر دعوی محبت کھوکھلا ہے، توحید کے بغیر بھی دعوی محبت کھوکھلا ہے، عمل اور تعمیل کے بغیر بھی، سنت اپنانے کے بغیر بھی دعوی محبت کیا ہے؟ کھوکھلا ہے۔ اس لیے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کیے انہوں نے سولی کو چوما ہے، انہوں نے پھندے کو چوما ہے،
انہوں نے تیر و تلوار کے سائے میں کھڑے ہو کے کلمہ توحید بلند کیا ہے، تپتی ریتوں پہ لیٹ کے کلمہ توحید بلند کیا ہے، انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات وہی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا ہے۔ اس لیے ایک اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ محبت ہے، مگر سنت کی تعمیل کے بغیر بھی یہ ادھوری ہے، اور توحید کے بغیر بھی یہ کیا ہے؟ ادھوری ہے، اور اس سے بڑھ کر ادب کے بغیر بھی یہ محبت کیا ہے؟ ادھوری ہے۔ ادب ضروری ہے۔ کسی کی پہچان کرنی ہو غلط اور صحیح کی، اس کی بے ادبی چھلک چھلک کر آئے گی، چاہے ماں باپ کے بارے میں ہو، چاہے جناب عام لوگوں کے بارے میں ہو، چاہے شرفاء کے بارے میں ہو، چاہے علماء کے بارے میں ہو، اولیاء کے بارے میں ہو، صحابہ کے بارے میں ہو، انبیاء کے بارے میں ہو، وہ گند اس کی زبان پر ضرور آئے گا۔ اگر بے ادبی ہے تو اس سے دین مت سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پانے والوں کو دیکھیں، انہوں نے ادب کے کیسے کیسے مظاہرے دکھائے۔ دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن المسیب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ قاضی رحمہ اللہ نے شفا، نبی علیہ السلام کی سیرت پر ان کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس میں یہ واقعات لکھے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن المسیب سے اس نے بات پوچھی، بات شروع کی، وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث پوچھنا چاہتا ہے۔ حضور دنیا سے جا چکے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد کا زمانہ ہے، بات پوچھی جا رہی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، ایک صدی گزر چکی ہے۔ اس نے بات چھیڑی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابن المسیب اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پتہ کیا کہا؟ فرمانے لگے تو نبی کی حدیث کی بات کرتا ہے، میں لیٹ کے حدیث بیان کرنے کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ جیسے نبی کا ادب ہے، میرے نبی کی حدیث کا بھی ایسے کیا ہے؟ ادب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کی بات کا بھی ادب ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، دروازہ کھٹکھٹ آتا، باندھی آتی، غلام نوکر، وہ پوچھتی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث پوچھنی؟ مسئلہ تو اپنی زبان میں بتایا جا سکتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث پوچھنی ہے؟ وہ اگر کہتا کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو اسے مسئلہ بتا دیا جاتا، اور اگر کہتا کہ میں نے حدیث پوچھنی ہے تو اسے روک دیا جاتا۔ اچھی طرح سن لیں، ادب کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، سر پہ پگڑی رکھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ان کے لیے نشست لگائی جاتی جس پہ وہ بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد کہتے اب اسے بلاؤ جس نے مجھ سے حدیث سننی ہے، اور فرماتے تھے کہ میرے نبی کے حدیث کا ادب بھی اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جسے حدیث، جو حدیثیں ایسے بیان کرے جیسے وہ کوئی اخبار کے تراشے پڑھ کے سنا رہا ہے، جہاں اس قدر ادب نہ ہو وہاں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب، اور انہی با ادب لوگوں نے کام کیا ہے جن کی باتیں آج ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب ہے، آپ کی بات کا بھی اسی طرح کیا ہے؟ ادب ہونا چاہیے۔ ادب کے بغیر بھی وہ آپ کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور وہ آپ کا محب کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور ہاتھ یوں زمین پہ رکھا ہوا ہے اور چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ چلتا، حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ پوچھا حضرت خیر ہے؟ چہرے کے آثار، چہرے کی رنگت بتلاتی ہے، کسی تکلیف سے دو چار ہیں؟ تو فرمایا میں نے ہاتھ جہاں رکھا ہوا تھا، میں حدیث پڑھا رہا تھا، بچھو نے کاٹا، 1 دفعہ 2 دفعہ 17 دفعہ میں نے گنا ہے، اس نے ڈنگ مارا ہے، مگر میں نے اپنے نبی کی حدیث کی بے ادبی کو گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا اسے پورا کروں گا، جو بات کر رہا ہوں اسے مکمل کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی نشست کو بدلا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اگر دعوی عشق اور دعوی محبت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بھی ادب ہو، آپ کی بات کا بھی ادب ہو، آپ کے نام کا بھی ادب ہو، آپ کی سنت کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ادب ہونا چاہیے۔ بے شک علماء کہہ رہے ہیں، میں نے تو گزشتہ مجلس میں بھی کہا، مفتی منیب صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، گزشتہ کل کا کالم ان کا ہے، انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا عید کا لفظ تو ہم رسمن بولتے ہیں، یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے،
شرعی عیدیں دو ہیں جس پہ شریعت کے حکم لاگو ہوتے ہیں. یہ تو رسم لفظ ہے، عید الوطنی کہہ لو یا عید میلاد کہہ لو، یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے، اس پر شریعت والے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے. تو ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی جلوس نکالے، اگر کوئی یوں اظہار کرے، تو اسی اصول کو یاد رکھیں کہ پھر اس میں کوئی کسی قسم کی خرافات نہیں ہونی چاہیے. اس جلوس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں. 14 اگست کا جلوس ہے تو یہ بھی صحیح، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دین کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے. اس کو دین کا حصہ نہ سمجھنے کا مطلب ہے کہ جو نہ نکالے اسے کافر نہ کہیں، جو نکالے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اس میں پھر میرے نبی کی تعریف کے علاوہ، نعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اگر جھنڈے لہرائیں تو پھر ان کو سمیٹ کے گھر بھی رکھیں. اس میں جھنڈیاں لگائیں، میرے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر انہیں اتارے بھی صحیح. جو کپڑے لٹکائیں انہیں اتارے بھی صحیح، اس لیے کہ ہم دعوی محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے امتی کہلانے والے لوگ ہیں. پھر ہم پر مذہب کی چھاپ ہے. اگر ہم اپنے نبی کا ادب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اس لیے یہ دعوی محبت جو ہے یہ کئی تقاضے کرتا ہے، جس میں عمل بھی ہے، سنت پر عمل بھی ہے، سنت کا ادب بھی ہے، توحید بھی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وآخر دعوانا